اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى۔ درس قرآن مجید کا اس مقام پر یہ سلسلہ آپ کو یاد ہوگا کہ سورۃ آل عمران کے آخری رکوع کی چند آیات سے شروع ہوا تھا، اور ان کے حوالے سے ہمارے سامنے ایمان کے سنتھسس کا پروسیس سامنے آیا تھا کہ ان خوش قسمت لوگوں کو چھوڑ کر جن پر اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا اور وہ غیر شعوری طور پر اسلام سے متعارف ہوئے اور انہوں نے غیر شعوری طور پر ہی اسلام کو قبول کر لیا، لہذا ان کے سامنے سوالات آئے ہی نہیں۔ لیکن وہ لوگ کہ جو اس نعمت سے محروم ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کا تقاضا تو ان سے بھی ہے ایمان کا، وہ کیسے ایمان لائیں، یا یوں کہیے کہ قرآن مجید انہیں ایمان لانے کی دعوت کیسے دیتا ہے۔ علامہ اقبال مرحوم نے اپنے لیکچرز کے آغاز میں لکھا ہے، پریفیس میں، کہ ماضی قریب تک ہمارے تصوف کے مدارس، سکولز آف صوفیزم، یعنی مراد وہاں پر ادارے ہیں، تصوف کے ادارے اتنے مضبوط تھے کہ وہ مسٹک ایکسپیرینس کے ذریعے سے کوئی روحانی تجربہ کروا کر اس میں سے گزار کر لوگوں کے اندر ایمان کی تخم ریزی کیا کرتے تھے، ایمان کا بیج ڈالا کرتے تھے۔ آپ کا ذہن منتقل ہوا ہوگا حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے اس مشہور شعر کی طرف کہ الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو، کہ دل میں ایمان کا پودا، ایمان باللہ کا پودا جس مرشد نے لگایا، کس طرح انہیں وہ سلام پیش کرتے ہیں کہ جیوے شالہ مرشد باہو جسے بوٹی لائی ہو۔ تو ایک طویل عرصے تک ایمان کی وہ تخم ریزی، ایمان کا وہ بیج صوفیاء کرام کسی روحانی تجربے میں سے گزار کر کسی شخص کے دل میں لگایا کرتے تھے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ اب کچھ عرصے سے ہمارے وہ ادارے بھی خشک ہو گئے، سوتے خشک ہو گئے۔ پھر آگے وہ سوال کرتے ہیں کہ پھر ایمان کی دعوت کیسے دی جائے؟ ماضی قریب میں اور ماضی بعید میں، یعنی تھرو آؤٹ، یعنی ایک ایمان کا راستہ تو وہ ہے کہ جو موروثی طور پر ملتا ہے، دوسرا ایمان وہ تھا کہ جو صوفیاء کرام دلوں کے اندر بیج لگایا کرتے تھے ایمان کا۔ لیکن اسلامی تاریخ میں بھی اور اس سے قبل بنی اسرائیل کی تاریخ میں بھی جو فلسفیانہ مزاج کے لوگ تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرنے کی بھی کوششیں کی ہیں، اور ان کوششوں کو چیلنج بھی کیا گیا ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ دی ایگزسٹنس آف گاڈ کین ناٹ بی پرووڈ بائی ٹیلیولوجیکل، کاسمولوجیکل اینڈ آنٹولوجیکل آرگومنٹس، کہ اللہ کا وجود لاجک کے مختلف طریقوں، منطق کے مختلف طریقوں سے ثابت نہیں ہو سکتا۔ جیسے بہت سے لوگوں نے کیا کہ ہر چیز کا کوئی بنانے والا ہے، لہذا اس کائنات کا بھی کوئی بنانے والا ہے۔ لیکن آگے سوال پیدا ہوتا ہے، اگر اس اصول پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کائنات کا بھی کوئی بنانے والا ہے، تو پھر اس کا بھی کوئی بنانے والا ہونا چاہیے۔ تو اللہ کا وجود تو ثابت نہ ہوا، بلکہ اس کا تو عدم وجود ثابت ہو گیا۔ اسی طرح ٹیلیولوجیکل آرگومنٹ کہ ہر چیز کی کوئی ریزن ہے، تو پھر اس کائنات کی جو پیچھے علت العلل ہے، سب سے بڑی ریزن ہے، وہ اللہ ہے۔ تو اگر اس اصول کو مانا جائے تو پھر اس کی بھی کوئی ریزن ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی تو کوئی ریزن نہیں ہے۔ تو پھر علامہ خود جو ہے وہ کہتے ہیں کہ لیٹس سی کہ قرآن مجید اللہ کو ماننے کی دعوت کیسے دیتا ہے۔ پھر وہاں انہیں سورہ آل عمران کی ان آیات کا حوالہ دیا جن کا درس یہاں پر ہوا تھا، کہ قرآن مجید جو ہے وہ دعوت دیتا ہے
ایمان لانے کی آیات کے حوالے سے کہ آسمانوں اور زمین میں اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے میں سینسیبل لوگوں کے لیے، دل والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب اس پر پھر ایک سوال پیدا ہوا کہ یہ نشانیاں ہر ایک کو نظر کیوں نہیں آتی، بلکہ اس پہ ایک سوال کھڑا کیا ایک بڑے سینئر آفیسر نے نیپا کے درس کے اندر، جب میں انہی آیات کا درس نیپا میں دے رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ جی آپ نے کہا کہ اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، لیکن ہمارا جو آبزرویشن ہے وہ اس کے برعکس ہے کہ ویل نون جو عقل مند لوگ ہیں، انٹلیکچوئلس، انہوں نے نام بھی لیے جن میں سے دو مجھے یاد ہیں، شیکسپیئر اور برٹن رسل، ان کو یہ نشانیاں نظر کیوں نہیں آئیں؟ اور پھر ہم نے ان دروس میں دیکھا کہ ہم نے ذرا اس کو کھولا کہ کون ہے کہ جن کو نشانیاں نظر آتی ہیں اور کون ہے کہ جن کو نشانیاں نظر نہیں آتی۔ تو ایک تو ہمارے سامنے اس حوالے سے قرآن مجید میں سے وہ مقامات آئے کہ قرآن مجید نے اس مضمون کو بیان کیا ہے کہ اس میں نشانیاں ہیں دیکھنے والوں کے لیے، آنکھوں والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے، صبر کرنے والوں کے لیے، شکر کرنے والوں کے لیے، عقل سے کام لینے والوں کے لیے، اور پھر ماننے والوں کے لیے اور نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے۔ یعنی جب ان میں سے کوئی چیز مسنگ ہوگی تو پھر وہ نشانیاں تو ہر چہار طرف پھیلی ہوئی ہیں، لیکن میں اس سے محروم رہ جاؤں گا اگر میرے اندر ان چیزوں میں سے کسی چیز کی ڈیفیشنسی ہے، کمی ہے۔ جیسے دیکھنے کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ خارج میں روشنی چاہیے، ادھر آنکھ درست ہونی چاہیے اور دماغ ٹھیک ہونا چاہیے، تب میں دیکھوں گا نا۔ ورنہ اگر میں اندھا ہوں تو بے شک دن کے 12 بجے ہوئے ہوں، میں کچھ دیکھ نہیں پاؤں گا۔ اور آنکھ تو صحیح ہو لیکن دماغ میرا جو ہے وہ ٹکانے نہ ہو تو پھر کیا ہوگا کہ میں انفر نہیں کر سکوں گا۔ امیج تو جا رہا ہے لیکن میں اس سے نتیجہ نہیں نکال سکوں گا، اس لیے کہ میرا دماغ صحیح نہیں۔ لیکن ایک رسول کو رسول کی حیثیت سے پہچاننے کے لیے دل کی آنکھ بھی چاہیے اور دل کا غور و فکر بھی چاہیے۔ وہ دل کا غور و فکر جو ہے وہ تعقل ہے، عقل سے کام لینا، ٹو بی سینسیبل، اور دیکھنا آنکھ کا۔ اس کے لیے پھر ہم نے کہ آنکھ کیسے دیکھتی ہے، آنکھ کے دیکھنے کے لیے کیا ہے، تو ہم نے سورہ نور کے 5ویں رکوع کا مطالعہ کیا تھا جس میں انسان کے دل کو فوکس کر دیا گیا اور 3 قسم کے، بلکہ 2 قسم کے دل جو ہے وہ واضح کیے، باقی اس میں درمیانی شیڈ پہ جتنے مرضی آپ شامل کر لیں۔ 2 قسم کے دل، ایک انتہائی صاف اور شفاف دل اور ایک انتہائی ڈارک دل۔ شفاف اور صاف دل میں سے وہ روح کی روشنی جو ہے، جو نور ربانی ہے، اللہ کا نور ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اس میں اپنی روح میں سے پھونک لوں تو اس کی روشنی جب جسم میں سرایت کرتی ہے تو پھر جب اللہ کا نبی سامنے آتا ہے، اس کا اوریجن بھی، اس کے پاس جو روشنی ہے وہی کی، وہ بھی ڈیوائن ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو یہ دونوں روشنیاں ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں اور فوراً اس کو انسان ریکگنائز کر لیتا ہے۔ اور اگر درمیان میں کچھ حجابات ہوں کہ وہ شیشہ جو ہے وہ صاف نہیں ہے، گدلا ہے، تو پھر دیکھنے میں کچھ دقت ہوتی ہے۔ اور اگر بالکل ہی ڈارک ہو، اور اتنا ڈارک جس کی مثال وہاں پر دی ہے کہ یوں سمجھو کہ کسی گہرے سمندر میں جب رات کا وقت ہو اور بادل بھی چھائے ہوئے ہوں، سمندر کی گہرائی میں جتنا اندھیرا ہوگا اتنے ہی ان کے سینے تاریک ہیں اور اندر سے کوئی روشنی جو ہے ان کے سینے تک نہیں پہنچ رہی۔ یہ لوگ جو ہیں اب یہ اللہ کے رسول کو کبھی ریکگنائز نہیں کر سکتے۔ پھر اسی کو پھر ہم نے آگے بڑھایا سورہ شمس کے اندر کہ وہاں نفس انسانی کو فوکس کیا گیا کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے نفس انسانی کی، وما سواها، جو اللہ تعالیٰ نے اس کی نوک پلک سواری، اس کو ہر اعتبار سے درست کیا، اور پھر فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور اس میں الہامی طور پر، یعنی کسی فزیکل چینل سے نہیں، بائی انٹیوشن اس کو بتایا۔ وہی روح جب اس میں ودیت کی گئی تو اس کو بائی انٹیوشن معلوم ہو گیا کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے، دھوکہ نہیں دینا چاہیے کسی کو، زیادتی نہیں کرنی چاہیے کسی پر، حالانکہ اس کا جی چاہ رہا ہے کھانے کو،
لیکن اندر سے کوئی بات کہتی ہے کہ نہیں یہ تمہارا مال نہیں ہے، یہ تمہارے بھائی کا مال ہے۔ حالانکہ اگر وہ اس کو کھا کے ڈکار جائے تو اس کے جسم کو تو تقویت ملے گی، اس کی بھوک بھی سیٹسفائی ہوگی، لیکن کیا چیز ہے اندر؟ وہ تھا جو ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھا کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ہر انسان کو یہ سب کچھ دے کر بھیجا تھا، لیکن کامیاب تو وہ ہوا جس نے اپنے دل کو پاک اور صاف رکھا۔ یعنی اگر اس نے اس پر خاک اور دھول نہیں پڑنے دی، اس پر مٹی کا لیپ نہیں چڑھایا، کیا ہے؟ دل صاف ہے تو وہ آگے بڑھ کر اللہ کے رسول کی دعوت کو رسپونڈ کرے گا، قبول کرے گا، اور اگر دل گدلا ہے، سیاہ ہے، تو پھر اس کو قبول نہیں کرے گا۔ اب وہ دل صاف کیسے رکھا جاتا ہے؟ اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھ رہے ہیں نا ہم، کہ یعنی پہلے تو ہم نے صرف ایک تھیوریٹیکل بحث پڑھی کہ دل صاف ہو اور گندا ہو تو کیا ہے، صاف ہو تو کیا ہو۔ اب جو ہم آگے بڑھ رہے ہیں کہ وہ کون کون سے اعمال ہیں، وہ کون کون سی مووز ہیں، حرکتیں ہیں کہ جن سے دل پاک و صاف رہتا ہے، اور وہ کون کون سی حرکتیں ہیں جن سے دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ ہے سورۃ اللیل پر مشتمل۔ یہ بھی قرآن مجید کی بڑی زبردست سورت ہے، یہ ساتھ ساتھ ہیں، سورہ شمس کے بعد آ رہی ہے سورۃ اللیل۔ تو فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واللیل اذا یغشی، رات کی قسم جب وہ چھا جائے، والنہار اذا تجلی، اور دن کی قسم جب وہ روشن ہو جائے۔ یعنی کنٹراسٹ، جیسے سورہ نور میں کنٹراسٹ آیا تھا نا کہ ایک روشن قلب اور ایک سیاہ قلب، یہاں بھی کنٹراسٹ آ رہا ہے۔ رات کی قسم جب اس کا اندھیرا چھا جائے، جب وہ ڈھانپ لے، والنہاری اذا تجلی، اور دن کی قسم جب وہ روشن ہو جائے۔ وما خلق الذکر والانثی، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے پیدا کیا نر اور مادہ کو۔ اب یہ نر اور مادہ بظاہر اتنا بڑا کنٹراسٹ نظر نہیں آتے جتنا رات اور دن، لیکن جوں آپ غور کریں گے، جوں گہرائی میں جائیں گے، معلوم ہوگا کہ واقعی زمین و آسمان سے زیادہ فرق ہے ان دونوں کے درمیان۔ یعنی جو ظاہراً فرق ہے وہ کیا ہے؟ داڑھی مونچھ کا فرق ہے یا ایک آدھ عضو کا فرق ہے۔ باقی ایسا دکھتا ہے کہ مرد کے بھی ہاتھ کی 4 انگلیاں ایک انگوٹھا ہے، اور عورت کے ہاتھ کی بھی 4 انگلیاں اور ایک انگوٹھا ہے۔ اس کے بھی 2 رخسار، مرد کے بھی 2 رخسار، اس کی بھی 2 آنکھیں، مرد کی بھی 2 آنکھیں، اس کے بھی 2 ہونٹ، مرد کے بھی 2 ہونٹ، اس کے بھی 2 کان، اس کے بھی 2 کان، یہ بھی 2 ٹانگوں پر چلتا ہے، وہ بھی 2 ٹانگوں پر چلتی ہے۔ بظاہر ایک جیسے معلوم ہوتے ہیں، لیکن جو ہمارا علم آگے بڑھ رہا ہے تو ہم پر انکشافات ہو رہے ہیں کہ یہ دونوں وجود ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان کا جسم جو ہے یہ سیل سے بنا ہے، خلیوں سے بنا ہے، اور خلیوں کے اندر ایک سیل وال ہوتی ہے، ہر سیل میں اس کے اندر پروٹوپلازم ہوتا ہے، اس کے اندر نیوکلیس ہوتا ہے۔ نیوکلیس کے اندر یعنی سافٹ ویئر کے تھریڈز ہوتے ہیں، جس طرح سافٹ ویئر ہوتا ہے نا کہ اس کے اندر یعنی بہت کچھ جو ہے آپ سافٹ ویئر میں ڈال دیتے ہیں کمپیوٹر کے اندر، اور کمپیوٹر اس کے مطابق کام کرتا ہے۔ اچھا سافٹ ویئر، 3rd کلاس سافٹ ویئر، وائرس والا سافٹ ویئر، صاف ہوا سافٹ ویئر، سوفسٹیکیٹڈ سافٹ ویئر، اور میڈیوکر سافٹ ویئر، یہ سب بھی ہے نا۔ سافٹ ویئر کو اگر آپ سمجھیں تو یہ دھاگے اللہ تعالیٰ نے ان نیوکلیس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ کچھ دھاگے سے رکھا۔ یہ دھاگے جو ہیں یہ انسانی جسم میں 46 ہوتے ہیں، اور یہ جوڑوں کی شکل میں ہوتے ہیں، یعنی 23 جوڑے جو ہیں یہ مرد کے اندر ہیں، اور 23 جوڑے ہی عورت کے اندر ہیں۔ یہ 23 جوڑے جو ہے وہ دونوں کے اندر ہیں، لیکن
یعنی وہ دھاگے اتنے باریک ہیں کہ عام جو خوردبین ہے اس سے بھی نظر نہیں آتے، صرف الیکٹران خوردبین، الیکٹران مائکروسکوپ کے ذریعے وہ دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس کا مزید جب تجزیہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ عورت کے تمام کروموسومز اور دھاگے جو ہیں وہ ایک ہی طرح کے ہیں، جنہیں سائنسدانوں نے ایکس کا نام دیا ہے، لیکن مرد کے ہر سیل میں ایک کروموسوم جو ہے وہ وائی ہے، یعنی اس سے مختلف ہے۔ اب انسانی جسم میں کتنے سیلز ہیں؟ اربوں نہیں، کھربوں کے حساب سے، اور اگر ہر سیل میں ایک ایک کروموسوم مرد اور عورت کا مختلف ہے تو اب اندازہ لگائیے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے سے کتنے مختلف ہیں۔ اب تو یوں سمجھیے نا کہ یہ گلاس ہے شیشے کا، یعنی ایسا ہی ایک گلاس جو ہے وہ فائبر کا لے آئیں، ایسا ہی ٹرانسپیرنٹ ایک گلاس جو ہے وہ پلاسٹک کا لے آئیں، سائز بھی سیم ہو، شیپ بھی سیم ہو، دکھیں گے بھی ایک جیسے، لیکن ہر چیز مختلف ہوگی۔ آپ یوں کریں گے تو دونوں کی آواز ایک دوسرے سے مختلف ہوگی، آپ پانی پینا چاہیں گے دونوں کا ٹیسٹ مختلف آپ کو آئے گا، آپ زمین پر پھینکیں گے دونوں کا اور ریئیکشن ہوگا، آپ آگ میں ڈالیں گے تو دونوں کا اور ہوگا، یعنی آلموسٹ ایوری تھنگ ڈفرینٹ۔ تو معلوم ہوا کہ مرد اور عورت کے جسم کے وہ حصے بھی جو ایک جیسے دکھتے ہیں وہ ایک جیسے ہیں نہیں۔ یعنی مجھے میں نے مثال دی تھی کہ مرد کے ہاتھ کی بھی 4 انگلیاں اور 1 انگوٹھا ہے، اور عورت کے ہاتھ کی بھی 4 انگلیاں 1 انگوٹھا ہے، لیکن معلوم ہوا کہ یہ ہاتھ بھی ایک جیسے نہیں ہیں۔ اور آپ زیادہ گہرائی میں دیکھیں تو یعنی اندر جو ہونے والے ریئیکشنز ہیں وہ سارے کے سارے مختلف ہیں، یعنی عورت کے سب پورا کا پورا جسم کا نظام جو ہے وہ ریپروڈکشن اورینٹڈ ہے، یعنی بچے کی پیدائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈیزائن کیا ہے، اسی کے مطابق اس کے فنکشن بنائے ہیں، اسی کے مطابق اس کی بایو کیمسٹری ہے، اسی کے مطابق اس کی فزیولوجی ہے، لیکن مرد کا معاملہ جو ہے وہ اس سے مختلف ہے۔ تو یہاں جو قسم کھائی گئی ہے یہ بھی اس کے ساتھ ان لائن ہے، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ۔ قسم ہے رات کی جب چھا جائے اور دن کی جب وہ روشن ہو جائے، اور جو اللہ نے پیدا کیا ہے مرد اور عورت کو اس کی قسم۔ اور قسم کس بات پر کھائی؟ ان سعیکم لشتیٰ، یقیناً تمہاری کوششیں مختلف ہیں۔ وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یاد آ رہا ہے، آپ نے فرمایا کہ کل الناس یغدو، ہر شخص پر ایک نئی صبح طلوع ہوتی ہے، فبائع نفسہ، اور وہ اپنے آپ کو بیچتا ہے، فموتقها او موبقها، تو اپنے آپ کو بیچ کر، یعنی جب بھی آپ خرید و فروخت کرتے ہیں کوئی چیز دیتے ہیں اس کے اگینسٹ کوئی چیز لیتے ہیں، اپنے آپ کو بیچ کر کوئی تو جنت کا پروانہ لے کے آتا ہے اور کوئی اپنے لیے جہنم خرید کے آتا ہے اپنے آپ کو بیچ کر۔ کنٹراسٹ آ گیا نا؟ اب اسی طرح یہاں بھی کنٹراسٹ آ رہا ہے، یعنی 3 قسمیں کھا کر فرمایا ان سعیکم لشتیٰ، یقیناً تمہاری کوششیں مختلف ہیں۔ بڑا خوبصورت مقام ہے، توجہ سے آپ سنیں گے تو آپ واقعی محظوظ ہوں گے اس مقام سے۔ اب پہلا سیٹ آ رہا ہے، 3 کے 2 سیٹ ہیں۔ پہلا سیٹ ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ، تو جس نے مال دیا، عطا یوتی باب فعال سے عطا کرنا جسے اردو میں کہتے ہیں، بالکل وہی لفظ ہے یہ، جس نے مال عطا کیا یعنی صدقات و خیرات کی ہے، انسانی ہمدردی کے کاموں میں دلچسپی لی اور اپنا محبوب مال وہ حقداروں کو، مسافروں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، تنگ دستوں کو دیا، احسان چڑھاتے ہوئے نہیں، ان کا حق سمجھ کر دیا۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ، اور بچ بچ کر چلا، ڈر ڈر کے چلا، ہر کام کرنے سے پہلے سوچا کہ should I do it or not، جی تو چاہ رہا ہے
لیکن میں ادھر جھانکوں کہ نہ جھانکوں، جی تو چاہ رہا ہے، لیکن میں یہ بھائی کا مال کھا لوں یا بھوکا رہوں؟ جس نے یہ سوچا should I do it or not، وہ کیا ہے؟ وہ ہے متقی۔ فاما من آتا، جس نے مال دیا اور بچ بچ کے چلا، اور پھر وصدق بالحسنی، اور اچھی بات کو اچھا کہا، اس کی تصدیق کرتی۔ یہاں اچھی بات سے مراد کیا ہے کہ جب نبی کی دعوت سامنے آئی، دل نے گواہی دی کہ اٹس رائٹ، تو پھر اس نے قبول کرنے میں دیر نہیں کی، کہا یس یو آر رائٹ۔ انعام کیا ہے اس کے لیے؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، یسر کہتے ہیں نا آسانی کو، اور ایک صورت کے بعد وہ باقاعدہ لفظ آ رہا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اب یہی عسر اور یسر کے لفظ جو وہاں ہیں آپ ان کو دیکھیے گا یہاں وہ کیسے آ رہے ہیں۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ہم لازماً اس کے لیے آسان کر دیں گے آسانی تک پہنچنا، یعنی اس کو ہم جنت کے موٹر وے پہ چڑھا دیں گے، بھاگتا ہوا چلا جائے۔ اس کے مقابلے میں دوسرا کردار بالکل ایک دوسرے کا اپوزٹ، وَأَمَّا مَن بَخِلَ۔ اب اعطاء کے مقابلے میں کیا ہے؟ بخل، جس نے مال نہیں دیا، بخل سے کام لیا، کسی کو تکلیف میں دے کر اس کا ہاتھ اپنی جیب میں نہیں گیا، کسی کو بھوکا دیکھ کر اس نے اس کو کھانا نہیں کھلایا، کسی کو تکلیف میں دیکھ کر اس نے اپنی گاڑی پہ بٹھا کے اسے ہسپتال نہیں پہنچایا، یا اسے رکشے پر سوار کر کے ہسپتال پہنچانے کی سبیل نہیں کی، حالانکہ اس کے پاس پیسے تھے۔ تو وَأَمَّا مَن بَخِلَ، جس نے بخل سے کام لیا، وَاسْتَغْنَىٰ، یہ اتقاء کا الٹ ہے۔ اتقاء کیا تھا؟ بچ بچ کے چلنا، سوچ سمجھ کے چلنا۔ استغنا کیا ہے؟ بے پرواہی، پرمسیوزم، سب ٹھیک ہے، جو جی میں آیا کر لیا، یعنی یہ سوچا ہی نہیں کہ should I do it or not، no۔ اور on top of that وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اس نے اچھی بات کو بھی جھٹلا دیا، ریجیکٹ کر دیا، جھوٹا کہا اس کو۔ اس کی سزا کیا ہے؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو ہم لازماً اس کے لیے مشکل میں پھنسنا آسان بنا دیں گے، یعنی جہنم کے موٹر وے پہ چڑھا دیں گے۔ اب یہ تو تھا ترجمہ۔ اب کچھ کردار جو ہیں اگر میں آپ کو ساتھ دکھاؤں تو شاید بات جو ہے وہ اور کرسٹل کلیئر ہو جائے۔ پہلا جو کیریکٹر ہے اس کے لیے دو شخصیتوں کو اگر آپ سامنے رکھیں گے تو کبھی نہیں مضمون یہ بھولے گا۔ میری کیا کہنا چاہیے کہ نالائکی ہوگی اگر آپ نہیں سمجھیں گے۔ میرا اپنا تجربہ تو یہ ہے کہ جب میں بی ڈی ایس میں پڑھتا تھا تو پاکستان ٹائمز میں دیکھا میں نے ان اینڈ اراؤنڈ لاہور کا ایک کالم ہوا کرتا تھا، تو اس میں دیکھا کہ جی آج اونچی مسجد بھاٹی میں سیرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک جلسہ ہوگا جس میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب خطاب فرمائیں گے۔ تو ہاسٹل سے قریب ہی تھا بھاٹی، تو میں سائیکل پہ سوار ہو کے پہنچ گیا بر وقت۔ تو چھوٹے چھوٹے مقررین تک خطاب کر رہے تھے، مسجد کے باہر ہی گلی میں ہی انہوں نے اسٹیج بنائی ہوئی تھی۔ تو معلوم ہوا کہ ڈاکٹر صاحب کو گاڑی لینے کے لیے گئی ہوئی ہے انتظامیہ کی۔ بہرحال کوئی رات 11:30 بجے قریب ڈاکٹر صاحب تشریف لے آئے۔ اب ایک صاحب آڈینس میں سے جذباتی ہو گئے کہ سیرت سیدنا ابوبکر بیان ہونی چاہیے، تو اسٹیج سیکرٹری کہنے لگے ہو تو رہی ہے، میں نے کہا نہیں ہو رہی۔ اب انہوں نے دیکھا کہ کام خراب ہو رہا ہے تو انہوں نے رات 12 بجے محترم ڈاکٹر صاحب کو خطاب کی دعوت دی، اور 1:20 پر ڈاکٹر صاحب کا خطاب ختم ہوا۔ یعنی عام طور پر جیسے آپ کو معلوم ہے کہ عام طور پر
آخری صورتوں میں صورت دہا سے اگلی صورت سے شروع ہوتا ہے جو زبانی صورتیں یاد ہوتی ہیں. مجھے اس صورت سے کوئی تعارف نہیں تھا، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ ڈاکٹر صاحب کے خطاب کے دوران تقریباً یہ صورت مجھے حفظ ہو گئی تھی. اتنا خوبصورت بیان تھا ڈاکٹر صاحب کا کہ نہیں، پہلا جو سیٹ تھا اس کی تصویر دکھائی ڈاکٹر صاحب نے حضرت ابوبکر اور حضرت خدیجہ. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. حضرت ابوبکر صدیق کی سیرت کو دیکھیے، انسانی ہمدردی اور انسانی خدمت میں نمبر 1 آن ریکارڈ ہے نا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو امیہ بن خلف سے کس نے منہ مانگے دام دے کر خریدا اور آزاد کیا؟ حضرت ابوبکر نے. یعنی کوئی اپرچونٹی خیر کی he would never miss. اور man is known by the company he keeps. انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے. کس کے دوست تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو آن ریکارڈ ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو خیر اللہ کے نبی تھے، ان کا تو ذکر بھی شاید توہین معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا، لیکن حضرت ابوبکر کے بارے میں اور حضرت عثمان کے بارے میں تو آن ریکارڈ ہے کہ انہوں نے کبھی بدکاری نہیں کی. اسی معاشرے میں رہتے تھے نا وہ بھی، خیر کے کاموں میں سب سے آگے، لیکن بچ بچ کے چلنا، پھونک پھونک کے چلنا، سوچ سوچ کے چلنا کہ یہ کام کرنے کا ہے یا نہیں ہے، کروں کہ نہ کروں، جائز ہے یا ناجائز ہے. اور یہی معاملہ حضرت خدیجہ کا. وہ واقعہ تو آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر میں کچھ پریشان سے تشریف لائے. زوجہ محترمہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ آج آپ پریشان کیوں ہیں؟ فرمایا کہ میں باہر گھوم رہا تھا، میں نے ایک قافلہ دیکھا، بچے بھوک سے بلک رہے تھے، لوگوں کے پہننے کو کپڑا بھی ان کے تن پہ نہیں تھا. میں سوچ رہا تھا کہ میرے پاس کچھ سرمایہ ہوتا تو میں ان کی مدد کرتا. تو وہ تو سمجھتی تھی کہ میرا مال ان کا مال ہے. اب انہیں سٹرائک ہوا فوراً کہ میرا شوہر تو بہت دیانتدار آدمی ہے، وہ تو میرے مال کو اپنا مال ہی نہیں سمجھتا. لہذا خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا نے مکے کے سرداروں کو اپنے گھر بلایا اور ان سے کہا کہ تم سب گواہ رہو کہ میں نے اپنا سارا مال اپنے شوہر محمد بن عبداللہ کو ہبہ کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کیا ہے؟ اعطاء. پھر جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 خطابات تھے، الصادق الامین، سچا اور کھرا، ایسے ہی یہ 2 دفعہ کی بیوہ جو تھی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت خدیجہ، یہ 2 دفعہ کی بیوہ تھی. انہیں مکے والوں نے الطاہرہ کا خطاب دیا تھا، دا ماڈسٹ ومن، چیسٹ ومن، پاک باز خاتون. اتقا ہو گیا. اب آگے آئیے، جتنے بھی لوگ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اکثر و بیشتر بہرحال ہم ویل ریپیوٹیڈ لوگ ہیں، لیکن ہمارے اپنے گھروں میں ہماری بیویوں کی نظر میں ہماری کیا عزت ہے وہ ہمیں معلوم ہی ہے. وہ تو جو مشہور لطیفہ ہے وہ کسی بزرگ کا کہ وہ بہرحال ان صوفیاء میں سے کہ جو واقعی دین کی تبلیغ کرنے والے اور وہ الف اللہ چمبے دی بوٹی دل میں نصب کرنے والے تھے، ان میں سے تھے، لیکن ان کی بیوی انہیں کوئی اللہ والا نہیں مانتی تھی. تو کئی دفعہ ان کے مرید جو ہے وہ گھر آتے پوچھتے کہ حضرت تشریف رکھتے ہیں، تو وہ پڑ جاتی ان کو کہ ایک تو تم لوگوں نے دماغ خراب کیا ہوا اس کا حضرت حضرت کہہ کے. تو اسی دفعہ کوئی شخص آیا تو بیوی نے خوب اس پہ چڑھائی کی، تو بیچارہ منہ بسورے ہوئے جا رہا تھا، تو راستے میں ملے تو اندازہ ہو گیا انہیں کہ ہم میری بیوی کی باتیں سن کے آیا ہے. تو خیال آیا کہ یہ تو میرے دین کے کام میں رکاوٹ بن رہی ہے. نے کہا کہ جی میں اس کو کوئی کرامت دکھاؤں، تو اڑتے ہوئے جو ہے وہ گھر کے اوپر سے گزرے، وہ سہیلیوں کے پاس بیٹھی ہوئی تھی. واہ کیا نورانی چہرہ ہے، اللہ والا ہوا میں اڑتے ہوئے گزر رہا ہے. شام کو جب گھر آئے تو اس نے کہا کہ ایک آپ بھی بنے پھرتے ہیں، آج گزرے تھے ایک اللہ والے، نورانی چہرہ تھا، سفید داڑھی تھی.
اڑتے ہوئے ہوا میں سے گزرے تھے. دل میں بڑے خوش ہوئے کہ تیر جو ہے وہ نشانے پہ لگ گیا. تو مسکرا کے کہنے لگے کہ اللہ کی بندی وہ میں ہی تو تھا. اچھا اسی لیے کچھ ٹیڑے سے اڑ رہے تھے. ٹھیک ہے نا. لیکن اسی طرح اپنے دوست کو باس ماننا. سروسز کے اندر 2 دوست ہم عمر تھے, ایک ہی علاقے میں رہتے تھے, اکٹھے پرائمری پاس کی, اکٹھے ہائی اسکول سے میٹرک کیا, اکٹھے انٹر کیا, ڈگری حاصل کی, اکٹھے ایم ایس سی کی, ایک ہی محکمے میں جاب مل گئی گریڈ 17 کی. اگلی پروموشن بھی اکٹھے ہو گئی, گریڈ 18 میں چلے گئے. اب تو وہ پیرامڈ ہوتا ہے نا. اب اگلا سٹیپ جب آیا پروموشن کا تو جاب ایک ہے اور کینڈیڈیٹ یہی 2 ہیں. اب ان دونوں میں سے کوئی ایک پروموٹ ہوگا اور پھر کیا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے. اصل جو بیر ہوتا ہے, یعنی اس کو سب سے زیادہ ٹف ٹائم دینے والا اپنے دوست کو کون ہوتا ہے؟ اسی کا دوست. اس لیے کہ وہ یعنی اس نے تو جب دوستی میں وہ سارے ویک پوائنٹ بھی معلوم ہوتے ہیں نا, لہذا وہ کبھی اس کا دل مانتا ہی نہیں کہ یہ بھی میرا باس بن سکتا ہے. اور عورت, عام عورت جو ہے اس کے نخرے بھی سنبھالنے مشکل ہوتے ہیں, اور اگر عورت کوئی ذرا جہیز زیادہ لے کے آئے تو پھر اللہ ہی مالک ہوتا ہے. یہاں کیا ہے؟ اپنا سب کچھ دیا ہے. ابھی میں نے واقعہ سنا دیا نا آپ کو. اب آئیے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا اپنی رسالت کے لیے, اپنی پیغمبری کے لیے. لیکن سب سے پہلے ایمان کون لایا؟ یہی 2. تو فاما من آتا واتقا اور صدق بالحسنى, تو کوالیفائی کر لیا نا انہوں نے. فسنیسرہ لليسرى, ہم لازماً اس کے لیے آسانی تک پہنچنا آسان بنا دیں گے. چڑھ گئے موٹر وے پہ. اور یہ خوشخبری کس کو ملی؟ دنیا میں ہی اللہ کے رسول نے جن کو خوشخبریاں دیں کہ یہ بھی جنت میں, یہ بھی جنت میں, یہ بھی جنت میں, ان خوش نصیبوں میں سے حضرت ابوبکر بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوسرا کردار وہ ابو لہب کا کردار ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ لاہور یا فیصل آباد یا کراچی نہیں تھا. مکہ ایک قبیلے کا شہر تھا, اور قبائلی زندگی میں اصل چیز کیا ہے؟ اپنا اور پرایا. آج بھی یعنی شہروں سے آپ جونیو دیہاتوں میں, ڈیپ دیہاتوں میں جائیں گے تو آپ کو وہاں خاندانی نظام نظر آئے گا, بالکل کلیئر آئیڈینٹی. یعنی ہم شہر میں سب لوگ بیٹھے ہیں تو شاید ہماری ذات جو ہے ایک دوسرے کو معلوم نہیں ہوگی, لیکن دیہات میں ایسا نہیں ہوتا. کلیئر آئیڈینٹی ہے, اے جو گجراں دا, اے ڈوگراں دا, اور راجپوتاں دا, اور سرائیاں دا, ہے نا ایسے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ہیں؟ ہاشمیوں کے, بنو ہاشم. اور حضور کے چچا کون کون ہیں؟ ابو طالب. 2 نام تو آپ کو یاد ہی, 3 تو یاد ہے نا نام, ابو طالب, عباس, اور بلکہ 4 یاد ہیں سب کو. ابو طالب, ابو لہب, حمزہ اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما. تو اب چاہیے کیا تھا؟ یعنی دیہاتوں میں یا آپ کسی تھانے میں چلے جائیں قریب, وہاں میلہ لگا ہوا ہوگا لوگوں کا, ہوا دے. یعنی کوئی نوجوان اس نے کوئی غلط حرکت کی ہے, کسی تی پینٹ کڈی ہے, اب گھر کے اندر اس کو جوتے لگا لیں گے, لیکن گھر سے باہر ڈھال بن کے کھڑے, خبردار ساڑھے بڑے نے ہاتھ لایا تھا, ہے نا. تو اپنے کو اون کرنا یہ کیا ہے؟ یہ ہمیشہ ٹرائبل ٹریڈیشن ہوتی ہے. لیکن یہ بدبخت ابو لہب نمبر 1 بخیل تھا, خیر کا کوئی کام اس سے نہیں ہوا تھا. بلکہ یہ ان لوگوں میں سے ہے کہ جو خیر کو روکنے والے ہیں. کوئی اللہ کے نام پر غریبوں کی خدمت کرتا ہو تو کہنا کہ ہوش کے ناخن لو, بچے بیٹیوں والے ہو,
تم پر بھی بڑی ذمہ داریاں ہیں. ایسے مہربان آج بھی بہت ملتے ہیں نا آپ کو, کہ خود بھی کوئی خیر کا کام نہیں کرنا اور کوئی خیر کا کام کر رہا اسے روکنا بھی ہے. مزید برآں استغنا کا کیا عالم تھا, یہ اس معاشرے میں چور مشہور تھا. جیسے ہمارے ہاں ایک صاحب جو تھے کسی زمانے میں انجن چور مشہور ہو گئے تھے, تو یہ کیا تھے, یہ کیا تھا, یہ ہرن چور مشہور تھا. اس کی بیک گراؤنڈ میں واقعہ کیا تھا کہ چونکہ بنو ہاشم کعبے کے متولی تھے, یعنی ان میں وہاں ڈیوٹیاں بانٹی ہوئی تھی کہ یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. تو بنو ہاشم کے پاس آفس تھا کعبے کی تولیت کا, اور مشہور تھا کہ کہیں سے سونے کا ہرن آیا تھا کعبے کے چڑھاوے کے طور پر, اور اس نے وہ چوری کیا تھا. چور مشہور تھا تو گویا استغنا بھی ہو گیا, بخل بھی ہو گیا. پھر جو بات میں نے کہی کہ یعنی خاندانی روایت کے مطابق اسے محسوس بھی ہوتا کہ محمد غلط کہہ رہے ہیں, لیکن ہاشمی ہونے کے ناطے what should he have done, ساتھ کھڑا ہوتا کہ نہیں ساڈا منڈا ہے ٹھیک ہے اسید نال ہے, جیسے ابو طالب نے کیا ہے. لیکن یہ بد نصیب کفر میں پہل کرنے والا بن گیا, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا قرار دینے والا, آپ کے دعوے کو تسلیم کرنے سے انکار کرنے والا. تو کیا ہو گیا, کذب بالحسنی. آگے نا دونوں کریکٹر سامنے. اب یہاں تین ہے نا, اعطا, اتقا اور صدق بالحسنی, اور دوسری طرف کیا ہے, بخل, استغنا اور کذب بالحسنی. اب دو کریکٹر جو ہے وہ اور آپ سیرت النبی سے اگر دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ پورا مضمون سمجھ میں آ جائے گا کہ ہدایت کسے ملتی ہے اور کون ہدایت سے محروم رہتا ہے. ان دو میں سے پہلا کردار ہے ابو جہل کا, یعنی ایز اگینسٹ ابو لہب ابو جہل جو تھا یہ ویل ریپیوٹڈ آدمی تھا, اور جیسا کہ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ جب کسی پرائیویٹ نجی محفل میں کسی قریبی آدمی نے اس سے پوچھا کہ کیا محمد جھوٹے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے کہا نہیں. تو اس نے کہا کہ پھر ہم مخالفت کیوں کرتے ہیں. اس نے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ بنو ہاشم کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوئے ہیں ہم ان کے ساتھ. انہوں نے حاجیوں کو پانی پلائے تو ان سے بڑھ کر پلائے, انہوں نے خیمے لگائے تو ہم نے بڑھ کر لگائے. یہ کیا ہے, اب اعطا سامنے آ رہا ہے نا. پھر یہ کہ ایسا کوئی اسٹگما اس کے ساتھ اٹیچ نہیں تھا جیسے ابو لہب کے ساتھ تھا کہ وہ چور ہے, یعنی ویل ریپیوٹڈ آدمی تھا, مزاج کا بڑا تیز تھا, لیکن اس پر کوئی الزام خیانت کا, کرپشن کا نہیں تھا. لیکن دو قدم ابو بکر اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ آ کے کانٹا بدل کے ادھر چلا گیا. فائنل نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بھی کنڈیم کر دیا. چوتھا کیریکٹر یعنی ان میں سے دوسرا کیریکٹر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. He was not a well reputed man. یعنی آپ اس شخص کے بارے میں کیا اچھی رائے قائم کر سکتے ہیں کہ جو بغیر سوچے سمجھے, یعنی ابھی تک اس نے قرآن نہیں پڑھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بارے میں کوئی علم حاصل نہیں کیا, اور بغیر سوچے سمجھے تلوار لے کر اپنے خیال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے گھر سے نکل آئے, تو اچھی ریپوٹیشن کا مالک تو نہ ہوا. یہ تو ایک ٹپیکل کردار ہوتا ہے کہ جیسے کسی کی بہو بیٹی جو ہے وہ کوئی نکال کے لے جائے تو شرفاء جو ہیں وہ تو اپنے کمروں میں گھس جاتے ہیں نا. کون کام آتا ہے, وہ ایک خاص کیٹیگری ہوتی ہے, وہ چھڑا کے لائے گا. تو یہ بھی اب وہی کیٹیگری ہے. اچھا یار تو مکے دے وچ فتنہ ہی آ گیا, لیٹ می فکس اٹ, میں کنڈا کر دیا ہوا. نہیں اپنے خیال سے تو وہ کنڈا نکالنے کے لیے گئے تھے نا, بغیر سوچے سمجھے. یعنی یہ نہیں سوچا کہ ویدر ہی از رائٹ اور رانگ, لیکن یہ بات کہ بھائی کو بھائی سے لڑا دیا, باپ کو بیٹے سے لڑا دیا, میاں کو بیوی سے لڑا دیا, یہ تو ہمارے معاشرے کے لیے بہت تباہ کن ہے. تو لیٹ می فکس اٹ, نکل آئے گھر سے. معلوم ہوا کہ پہلے دو سٹیپ میں وہ حضرت ابوبکر اور خدیجہ کے ساتھ نہیں تھے, لیکن وہاں کیا ہوا, یعنی جب گھر سے نکلے
اور تلوار ہاتھ میں، اور جیسے تو پتہ چل جاتا ہے کہ عزائم خطرناک ہیں، اور بندہ ہوئے بھی اس طرح کا ہی۔ تو ابو نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ راستے میں ملے، کدھر ہے؟ انہوں نے کہا جی میں کنڈا کر دیا ہوں۔ انہوں نے ایک تانا دیا، میں سلام پیش کرتا ہوں، بہت انٹیلیجنٹ آدمی تھے، تانا دیا انہوں نے، بڑا قتل کرن چلے محمد نو، پہلے اپنے گھر دی تو خبر لے۔ ایک دم غصہ اور زیادہ کیا میرے گھر نو، انہوں نے کہا تیری بھین تے تیرا پڑویا تے ایمان لے آئے ہوتے تے، پہلے انہوں نے مار کھا۔ اب بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے کے سیدھا سعید ابن زید کے گھر پہنچ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ سعید ابن زید بھی بہنوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر، حضرت عمر کے یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، بڑے عظیم صحابی ہیں۔ اور باہر سے ہی للکارا تاڑھی ایسی تیسی، ان کو پتہ چل گیا کہ آج عمر کو خبر ہو گئی۔ یہ ایمان تو پہلے کے لائے ہوئے تھے وہ، لیکن ابھی ان کا ایمان سیکریٹ تھا۔ اور کوئنسیڈنٹلی یعنی سورۃ طٰہٰ تازی نازل ہوئی تھی، اور اس کی ابتدائی آیات لے کر خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گھر میں موجود تھے، اور ان کو وہ آیات جو ہے وہ پڑھا رہے تھے اور یاد کرا رہے تھے۔ تو ان کو تو انہوں نے فوراً چھپایا کسی طرف، اور اندر داخل ہوتے ہی نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، حضرت سعید کی پٹائی شروع کرتی۔ بیچ میں آئی حضرت فاطمہ بنت خطاب، ان کی بہن۔ اب ہر معاشرے کی کچھ روایات ہوتی ہیں، یعنی شہری معاشرہ بڑا اور معاشرہ ہے، ہم شہر میں رہنے والے جو ہیں وہ ان روایات کو سمجھتے ہی نہیں کہ وہ کیا روایات تھیں۔ وہاں ایک طرف عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی، دوسری طرف بہن پر ہاتھ اٹھانا جو ہے یہ بڑی معیوب بات تھی۔ بیچ میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئی تو ایک تھپڑ ان کو بھی لگا دیا۔ اس پر پھر حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عمر جو مرضی کر لو، اب ہم اس دین سے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اچھا، اب عمر وہ شخص تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے سامنے مکے کا کوئی جوان بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتا تھا۔ آج پہن بول پئی، اسی کا کنورس بھی دیکھیں نا کہ آج بہن بول پڑی اس کے سامنے، تو اندر سے عمر لیکیج جیسے تھا نا، اندر سے سوا مار دیا کسی نے تو ساری ہوا شوں کر کے نکل گئی، تکبر خاک میں مل گیا، ایک دم جھاگ کی طرح بیٹھ گئے اور پوچھا اچھا، یعنی خیال آیا نا کہ یہ کیا بارود بھر دیا محمد نے کہ آج عورت جو ہے وہ میرے سامنے بول پڑی ہے، میری بہن۔ کہنے لگے کہ دکھاؤ تو صحیح کہ وہ کلام کیا ہے جو تم پڑھ رہے تھے، آواز تو باہر چلی گئی تھی۔ تو بہن کو بھی محسوس ہوا کہ جی تیر ٹکانے پہ نشانے پہ لگ گیا ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، آپ ناپاک ہیں، پہلے غسل کریں پھر آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ جٹ غسل کر لی۔ اب سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات پڑھی ہیں، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی۔ دل نے گواہی دی کہ یہ تو واقعی اللہ کا کلام ہے۔ اب آیا امتحان، یعنی ہر آدمی کو کیا چیز جو ہے وہ اریٹیٹ کرتی ہے اور کیا چیز جو ہے وہ اس کے لیے سکون کا باعث بنتی ہے، یہ ہمیشہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ یعنی ہمارے اگر محاورے میں بات کریں کہ ماں بہن کی گالی جو ہے یعنی کسی کے لیے تو وہ بڑی زیادہ جو ہے اس کے غصے کو بھڑکانے والی ہوتی ہے، اور کئیوں کو یہاں یہ تقیہ کلام ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کو بلاتے ہی ماں بہن کی گالی دے کے ہیں تو ان کو تو مزہ آتا ہے اس میں۔ ایسے لوگوں کی گالی کیا ہوتی ہے، کبھی آپ نے غور کیا؟ یعنی حضرت عمر کا جو کیریکٹر تھا اس کی گالی کون سی ہے؟ پیڑ ہو گیا، بکری، بڑا شیر بن کے گیا سی تو گدڑ بن کے واپس آ گیا، یہ کیا ہے؟ اب یہ اس کی گالی ہے۔ حضرت عمر مسٹ نو ویری ویل کہ اب میں بڑے جوش و خروش سے تلوار لے کے آیا تھا، اور اب اگر میں محمد کو قتل کیے بغیر صلی اللہ علیہ وسلم واپس جاتا ہوں کہ لوگ مجھ پر ہنسیں گے، مجھے تانے دیں گے، پیڑ اور بکری کہیں گے۔
لیکن جب دل نے گواہی دے دی تو انہوں نے تصدیق بالحسنی کر دی، کانٹا بدل گیا نا. تو کیا ہوا؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اللہ تعالیٰ نے آسانی کے موٹر وے پہ چڑھا دیا اور ان کے لیے آسانی کی منزل تک پہنچنا آسان بنا دیا. اور کتنا آسان بنا کہ سوائے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باقی سب کو یعنی السابقون الاولون میں سے باقی سب کو بائی پاس کر گئے. اور کیا کیا انعام دیے اللہ تعالیٰ نے عمر فاروق کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ دین کی جو سمجھ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی وہ کسی اور کو دی نہیں. تو یہ 4 کیریکٹر جو ہیں اس کو آپ سامنے رکھیں تو انشاءاللہ جو پروسیس ہے ہدایت کا وہ آپ پر بالکل کرسٹل کلیئر ہو جائے گا. کسے ہدایت، عام سوال ہوتا نا کہ لو جی ایک پاسے قرآن کے اندر کہ جی اللہ ہدایت دیندا ہے، جی اللہ ہدایت دیندا تے بندے دا کی قصور ہے، سزا کیڑی گل دی؟ بہت کلیئر اس کو آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دیتا ہے، لیکن کوئی اس کے لیے پری کوالیفیکیشن لاتا ہے، کوالیفائی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے، اور کوئی ہدایت کے لیے اپنے آپ کو ڈسکوالیفائی کر لیتا ہے. اچھا، اب پھر یہ 2-3 چیزیں آئیں، اب اس کو نوٹ کیجئے گا. اب باقی حصہ جو ہے سورت کا، اس کے آخر میں 2 جو ہیں وہ بیان کی جائیں گی. تقوی کو تو صرف ایک سپرلیٹو ڈگری میں کہہ دیا جائے گا، لیکن اصل ایمفیسس جو ہے وہ ہوگا سچائی کو ماننے پر، یعنی ایمان لانے پر. اور پھر آخر میں جو اس کے آخری آیات ہیں اس کے بارے میں تو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ اس بہت سے مفسرین کی رائے ہے کہ اس میں حضرت ابوبکر صدیق کا تذکرہ ہے، لیکن امام رازی نے تو اس صورت ہی کو صورت ابی بکر کہا ہے. آگے چلیے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو ہم اس کے لیے مشکل میں پھنسنا آسان بنا دیتے ہیں. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ، اور اس کا مال اس کے اوندھے منہ گرنے کے وقت اسے کسی کام نہ آیا. یعنی جب اللہ تعالیٰ اسے اوندھے منہ جہنم میں گرائے گا تو اس کا مال اس کے کسی کام نہیں آئے گا. اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، بے شک گائیڈ کرنا، راہ دکھانا، ہدایت دینا ہمارا پریروگیٹو ہے. ہم کو جس کو چاہیں ہدایت دیں، جس کو چاہیں محروم رکھیں، لیکن جو ہدایت کا طالب ہوگا ہم اسے کبھی بھی مایوس نہیں کریں گے، ہم لازماً اس کے لیے وہ آسانی کا موٹر وے کھولیں گے. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور ہمارے ہی ہاتھ میں ہے آخرت بھی اور دنیا بھی. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، مکے والو میں نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے وارن کر دیا ہے، خبردار کر دیا ہے. لا يصلها الا الاشقى، شقی کہتے ہیں بدبخت کو، یہ سعید کا الٹ ہے. سعید کے معنی نیک بخت، خوش بخت، اور شقی بدبخت، فارچونیٹ اینڈ انفارچونیٹ. اس کا سپرلیٹو ہے لا يصلها الا الاشقى، یعنی وہ آگ کہ جس میں نہیں گرے گا مگر سب سے زیادہ بدبخت، انتہائی بدبخت. الذی کذب وتولی، یعنی سب سے زیادہ بدبخت کون ہے؟ کہ جو جھٹلائے اور منہ پھیرے. یعنی ابو جہل کا کردار دیکھیے نا، کہ فائنلی جو چیز جس نے اس کو گرایا وہ کیا ہے؟ حقیقت کا انکار، سچائی کو جھوٹا کہنا، اللہ کے نبی کو جھوٹا قرار دینا. تو لا يصلها الا الاشقى الذي كذب وتولى. ہاں وسيجنبها الاتقى، متقی کا سپرلیٹو کیا ہے؟ اتقى، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا یا بچ بچ کے چلنے والا. ان آیات کے بارے میں یعنی مفسرین کی رائے ہے کہ یہاں حضرت ابوبکر صدیق کا کردار جو ہے وہ بیان ہو رہا ہے. وسيجنبها الاتقى، اور اس سے ایسا شخص دور رکھا جائے گا جو سب سے زیادہ، بہت زیادہ پرہیزگار اور بچ بچ کے چلنے والا ہے. کون ہے یہ؟
الذی یؤتی مالہ یتزکا، وہ جو مال دیتا ہے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے. یہ پچھلا سبق جو تھا قد افلح من زکاہا، اس کے ساتھ اس کو جوڑیں. وہ دل مانجا کیسے جاتا ہے، وہ دل صاف کیسے رہتا ہے، اس کا بڑا آسان نسخہ کیا ہے؟ صدقات و خیرات میں بڑھ چڑھ کر انسان حصہ لیتا رہے تو ہیل بی سیف. تو کون ہے یہ سب سے زیادہ متقی؟ الذی یؤتی مالہ یتزکا، وہ جو مال دیتا ہے اپنے دل کو صاف کرنے کے لیے، اپنے تزکیہ نفس کے لیے. مزید واضح کیا اس بات کو، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور یہ نہ سمجھنا کہ اس کے ذمے کوئی قرض تھا جو وہ لوٹا رہا ہے. یعنی کوئی شخص جو ہے وہ کسی کو پیسے دے رہا ہو اور کوئی خرید و فروخت نہ ہو رہے ہو تو کیا خیال آتا ہے انسان کو کہ شاید کوئی پرانا حساب کتاب ہونا ہے وہ چکا رہا. نہیں، واضح کیا اس کو وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور اس کے ذمے کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ چکا رہا ہو، یا کوئی قرض نہیں جو لوٹا رہا ہو. إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، the only objective، صرف اس کا ایک ہی مقصد ہے دینے کا، وہ کیا ہے؟ اپنے بزرگ و بلند رب کو راضی کرنا. نمود نہیں، نمائش نہیں، کوئی بینیفٹ نہیں، صرف ایک مقصد کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. اور پھر فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب اس کا رب بھی اسے راضی کر دے گا. دیکھیے یہ دو چیزیں ہیں آپ کے ذہن میں. اگر دعائے استخارہ ہو، اس کے جو آخری الفاظ ہیں نا، شروع میں تو ہے نا کہ میں تجھ سے مشورہ کرتا ہوں، خیر طلب کرتا ہوں، تیرے علم کے حوالے سے قدرت چاہتا ہوں، تیری قدرت میں سے تو قدرت رکھتا ہے، مجھے کوئی قدرت نہیں، تو سب کچھ جانتا ہے، میرے پاس کوئی علم نہیں. اس کے بعد کیا ہے؟ اگر تیرے علم کے مطابق میرا یہ کام میرے دین دنیا اور انجام کے اعتبار سے اچھا ہے تو مجھے اس کی قدرت دے دے، اس کو میرے لیے آسان کر دے اور اس میں میرے لیے برکت پیدا کر دے. وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي، اور اگر تیرے علم کے مطابق میرا یہ کام میرے دین دنیا اور انجام کار کے اعتبار سے برا ہے، فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، اس کو مجھ سے دور کر دے، مجھے اس سے دور کر دے. وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، پھر جہاں کہیں بھی میرے لیے خیر ہے تیرے علم کے مطابق، مجھے تو پتہ ہی نہیں، مجھے اس پر دسترس دے دے، اس پر قدرت دے دے. اور پھر آخری جملہ جس کی طرف توجہ دے، ثم ارضنی بہ، پھر مجھے اس پر راضی بھی کر دے. اللہ مجھے خیر عطا کر دے لیکن مجھے پتہ ہی نہ ہو کہ خیر ہے، میں شکوے ہی کرتا رہوں تو وہ خیر میرے کس کام کی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے علم کے مطابق خیر دے اور پھر مجھے اس پر مطمئن کرے، مجھے اس پر راضی کرے، پھر مزہ ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اعلان کر رہا ہے کہ حضرت ابوبکر نے یا ان صدیقین نے جنہوں نے بھی یہ مال دیا، وہ ان پرسوٹ آف اللہ پلیئر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں بھی پریشانیوں سے بچاتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی ذہنی سکون عطا فرماتا ہے، انہیں راضی رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں غم سے بچاتا ہے، پریشانیوں سے بچاتا ہے، تکالیف سے بچاتا ہے. وہ جو آپ نے فرمایا نا کہ صدقات جو ہے یہ بلیات کو ٹالتا ہے، تو بلیات کیا ہیں؟ وہ انسان کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ بلیات کو ٹال دیتا ہے، آفات کو ٹال دیتا ہے، تو پھر کیا ملتا ہے انسان کو؟ راحت ملتی ہے، خوشی ملتی ہے، سکون ملتا ہے. تو اس کا یہاں پر جو ہے وہ ایک ری ایشورنس ہے کہ ہر اس شخص کے لیے کہ جو یہ راہ اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اسے راضی کر دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.